محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں میں آگے پہنچائیے۔ انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی این انفارمیشن اینڈ نالج بیسڈ چینل۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 10 غریب ترین ممالک، غریب ترین، یعنی ایک تو ہم نے لسٹ دی تھی ایک مہینہ پہلے کہ آپ کو انڈیا غریب ترین ملکوں میں ٹاپ پر تھا اور پھر اس کے بعد پاکستان۔ یہ میں اس سے بھی غریب ترین، پورسٹ آف دی پور کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا صورتحال ہے۔ فوربس کی رپورٹ ہے یہ، اور اس کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ اس بنیاد پر کیے گئے ہیں جی 8 تو صرف افریقہ میں ہیں، اور اس میں نہ پاکستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، نہ انڈیا ہے۔ تو یہ کچھ اسپیشل کیٹیگری ہے، پورسٹ آف دی پور میں اس کو کہتا ہوں۔ ٹاپ پر ہے اس میں ساؤتھ سوڈان۔ آپ کو یاد ہوگا سوڈان میں آج سے پرسوں پہلے امریکنز نے ایک چال چلی تھی اپنے الائز کے ساتھ، ہے جی، اور کہ یہ ایک عیسائی ریاست بننی چاہیے۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، اس میں ایک تیمور لسٹے کے نام سے آپ نے ایک نیا ملک بنا دیا۔ یہی کام آپ شاید انڈیا اور بنگلہ دیش کے آس پاس کرنا چاہتے تھے۔ اینی وے، تو یہ رپورٹ ہے آن دا بیسس آف جی ڈی پی پر کیپٹا، پاپولیشن کو کے بیسس پر ٹوٹل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، مجموعی قومی پیداوار اور فی کس آمدنی کے حساب سے جی ڈی پی پر ہیڈ۔ اس میں ساؤتھ سوڈان 29 بلین کی اس کے اندر ان کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اس میں 29 سے 30 بلین ڈالر کی، اور اس میں پاپولیشن ہے 11 ملین، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ۔ یہ پورسٹ آف دی پور ہے افریقہ میں۔ دوسرا کنٹری جو ہے برونڈی ہے، جی ڈی پی اس کی 2.15 بلین صرف، یعنی 2.25 ارب ڈالر اونلی، اور اس کی پاپولیشن ہے 1 کروڑ 40 لاکھ۔ اس میں پر کیپٹا نمبر 2 آتی ہے، 10ویں کے بعد 9ویں نمبر پر ہے، یعنی ایک سے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پہ سوڈان، دوسرا ساؤتھ سوڈان، دوسرے پہ برونڈی، اور تیسرا جو ہے وہ سینٹرل افریقن ریپبلک CAR۔ اس میں 3.03 بلین ارب ڈالر کی ان کی ٹوٹل وہ ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، مجموعی قومی پیداوار، اور 59 لاکھ کی اس کی آبادی ہے۔ اس پہ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں نکل آتا ہے کہ بہت کم جی ڈی پی پر ہیڈ ہے۔ مالاوی ہے اگلا ملک جو چوتھے نمبر پر ہے، 10 ارب ڈالر کی اس کی جی ڈی پی ہے ٹوٹل، اور اس کی آبادی ہے 2 کروڑ 20 لاکھ۔ غریبوں میں غریب تر، دنیا کا چوتھا غریب ترین ملک۔ پھر ہے موزمبیق، یا پانی تک پینے کو دستیاب نہیں، بڑی 10-20 کلومیٹر سے پانی اٹھا کر لاتی ہیں خواتین کنستر میں، کینسٹر میں۔ موزمبیق ہے، اور یہ لمبی چوڑی یہاں پہ ٹیررزم اور سول وار چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، جس کی بنیاد پر ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ 24 ارب ڈالر کی اس کی ٹوٹل گراس ڈومیسٹک جی ڈی پی ہے، اور 3.5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے۔ آگے آتے ہیں صومالیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عرصے سے صومالیہ جو ہے وہ عیسائی اور مسلم کنٹریز اس میں رہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وائلنس ہے، ٹیررزم ہے، اس کے اندر 14 بلین ڈالر کی اس کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے، معیشت کا حال ہے، اور اس کے اندر تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ ڈیوائڈ کرے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اینی وے دے آر سروائیونگ۔ وائلنس ہے، ٹیررزم ہے صومالیہ میں۔ کانگو ہے، کانگو میں اکثر پاکستان کی فوج کے دستے، اقوام متحدہ کی جو پیس فورسز ہیں وہ اس میں پاکستانی فوجیں بھی جاتی ہیں، اور کانگو ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، تقریباً 80 ارب ڈالر کی اور 10 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی، 105 ملین۔ یہ تو کانگو کی صورتحال ہے۔ لائبیریا صرف 5.5 ارب ڈالر، اور اس کے بعد تقریباً 55 لاکھ کی آبادی ہے، یعنی سمجھ لیں 25% آف کراچی۔ لائبیریا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، 5.5 ارب ڈالر اور 55 لاکھ کی آبادی۔
یمن دیکھا ہوگا آپ نے، سعودی عرب سمیت امریکن الائڈ فورسز نے یمن میں بہت زیادہ بمبارٹمنٹ کی، بہت سے معصومین کو، بچوں کو مارا پیٹا، سیکٹیرینزم کے نام پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، اور 35 ملین کی آبادی اور $16.5 کی GDP ہے اس کی، اور ٹاپ 10 پہ ماڈاگاسکر افریقہ 3 کروڑ کی آبادی میں 18 بلین کا GDP ہے۔ اسی طریقے سے موسٹ ڈینجرس نیشنز آف دا ورلڈ کا ڈیٹا میں نے جمع کیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ابھی نیولی ایمرج ریولوشنائزڈ کنٹری، جو اسٹوڈنٹس کی تحریک نے اس کو یعنی آزاد کر دیا اس ملک کو حسینہ واجد عوامی لیگ اور بھارتی تسلط سے، جو ان سے ہضم نہیں ہو رہا، تو مودی صاحب نے جا کر کمپلینٹ کر دی کہ جی بنگلہ دیش، اور پھر پلانٹڈ صحافی سے وائٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے ان فرنٹ آف مودی اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، جوائنٹ پریس کانفرنس ہے، اور اس میں وہ موصوف فرماتے ہیں کہ جی میں دیتا ہوں بنگلہ دیش کا مسئلہ پرائم منسٹر مودی کو۔ کیوں دیتے ہو بھائی، کیا دیتے ہو، کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو USA پہلے ہی بند کر دی ہے نا، تو آپ کو یہ بھی تکلیف ہے کہ جو پاکستان کی طرف کیوں راغب ہو گیا، ٹرکی کی طرف کیوں راغب ہو گیا بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس اور بنگلہ دیش کے عوام، اور پھر چائنا کی طرف کیوں راغب ہو گیا؟ اصل لڑائی آپ کی رشیا اور چائنا سے ہے اور اسلام سے ہے۔ آپ نے جو ورڈز استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں کسی وقت پیش کروں گا، ریڈیکلز اسلام کی بات کی ہے انہوں نے، وہ کسی بھی طور پہ مسلم کنٹریز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان کے جو بھی حضرات ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، اور جو PTI صاحب ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریلیف فرام ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز ٹیم، انڈین ڈومینیٹڈ ٹیم ہے پوری کی پوری، FBI کا چیف ہے، وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈی وانس کی بیوی وہ ہے، FBI کا چیف ہے وہاں پر، یہ 4-5 بڑی پوسٹوں کے اوپر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو چیف ایڈوائزر ہے، وہ بھی انڈین ہے، تو یہ ان کی ٹھیک ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، دس از دیئر ڈسکریشن، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ نیول وار کالج کے اندر جو آپ کا ایسوسیٹ پروفیسر ہے وہ بھی، ان سے ہم توقع لگا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یار ہمیں جو ہے پاکستان کو یا PTI کو یا کسی کو شہباز شریف گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی وہاں پہ مانگنے جا رہے ہیں محترم کہ جی مجھے بھی، میں بھی اپنا فیس دکھا دوں، کل کو کوئی چانس ملے تو مجھے بھی اسلام آباد میں پرائم منسٹر لگا دیا جائے۔ تو کیا ملک ہے، کیا خودداری، کیا حمیت ختم ہو گئی ہے کیا؟ قائد اعظم نے اس لیے، علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے اور سارے تحریک پاکستان کے حضرات نے، GM سید اینڈ کمپنی نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ آپ کی کوئی دینی غیرت، کو حمیت، کو قومی غیرت ہوتی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا جی، آصف صاحب کہا کرتے تھے کوئی حیرت ہوتی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ تو آپ لوگوں کے اندر بھی یعنی کوشچنیبل ہے مارک، یہ سب کوشچنیبل ہے، آپ کے اوپر بھی کوشچنز اٹھتے ہیں جب یہ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے وہ صورتحال جو انتہائی ڈینجرس ہے۔ پال کپور انڈین نژاد ہے یہ، اور ایسوسیٹ پروفیسر آف اسٹریٹجک ریسرچ ان دا US نیول وار کالج، پال کپور صاحب، اور آپ کے جو سیکنڈ لیڈی ہیں وائف آف وینس، وہ بھی انڈین اوریجن ہے۔ کاش پٹیل FBI چیف، وہ بھی انڈین۔ NIH کا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کا چیف ہے جے ادھیچاریہ، وہ بھی انڈین۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کی اپنی پالیسی کامیاب ہے، ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پر۔ آپ نے ایسے جا کے ووٹ دے دیے کہ جی آپ جو ہے وہ PTI کے بندے کو ریلیف دے گا، وہ آپ کو انٹرنلی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ بنانا ہوگا، سالڈ بنانا ہوگا۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریلیف۔ یہ کاروباری صدریں، تجارتی صدریں بھائی، یہ سوداگر بچے ہیں، انہوں نے کچھ دیا آپ کو تو کچھ لے گا بھی آپ سے، بلکہ کچھ دے گا تو بہت کچھ لے لے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پاورٹی کے فگرز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے 10 ملکوں کے، اور پھر انڈیا جو مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ہینڈل کر لیں گے، کیا ہینڈل کرو گے بھائی؟ کیا اس ریجن میں آپ نے طالبان کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے مانگ لی پوزیشن، کیا مانگ لی کہ ہماری ایمبیسی ہمیں واپس دے دی جائے، اور دوحہ میں یا یہ بحرین وغیرہ میں جہاں پر بھی یہ جو ایک خاص ایک صاحب ہے طالبان کے،
ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو ہمارے پاس جو ہیں وہ دے دیجیے. کابل گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کیا کہ انڈین ایمبیسی ان دہلی، یہ جو سہیل صاحب ہیں، ان کا نام ہے سہیل، یہ جو سہیل صاحب ہیں وہ ان کو ایمبیسڈر اپروو کر دیا جائے ان انڈیا. ابھی تو آپ کے تعلقات شروع ہوئے ہیں طالبان سے، آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. جناب مسٹر مودی، آپ نے سرنڈر کر دیا، واٹ فار، پوری کی پوری 60 سال کی دوستی کو سرنڈر کر دیا، اور اس تجارت کے لیے کچھ لینے دینے پہ. مختلف ڈیٹیلز ہیں جو مسلسل آ رہی ہیں ناظرین، انشاءاللہ العزیز اس پر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اسٹیٹ آف افیئرز از ناٹ ایٹ آل گڈ ایز اے مسلم امہ، اور نہ کسی بھی طور پہ پاکستان بنگلہ دیش ان کے. آپ کو ایک لاہ عمل اختیار کرنا پڑے گا. ادھر یو ہیو ٹو سوئچ بورڈلی فورم، بلاک چینج کریں گے آپ، مجبوری میں نہیں کریں، والنٹیرلی کریں، لے آئیں اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. اگر مفاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کے امریکہ سے وابستہ اور توقعات اگر نہیں ہیں تو یہ تھرو ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو پھر آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پریشرز آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے اور یورپین یونین کے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مجھے تو صورتحال خوفناک اور تشویشناک نظر آتی ہے. ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، والسلام.